بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 400 میں 2 اور 4 میں شک کے متعلق روایت کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ واجب نماز میں واقع ہونے والے خلل کے احکام زیر بحث ہیں۔ شکوک کے متعلقہ مسائل کا بیان ہو رہا ہے۔ 2 اور 4 میں شک کی صورت میں شیخ صدوق کا نظریہ، شیخ صدوق علیہ رحمہ کے نظریے کی روایت کا بیان، مشہور کی رائے اور ان کی ادلہ، شیخ صدوق کی دلیل پر نقد و نظر، متعلقہ اصطلاحات اور تحقیقات کا بھی بیان آئے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا الثانیۃ حکم الصدوق ابو جعفر محمد بن بابوئی بالبطلان اے بطلان الصلاۃ فی صورت الشک بین الاثنین والاربع استنادا الی مقطوعۃ محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل لا يدری اصلی رکعتین ام اربعا قال يعید الصلاۃ۔ شک کے متعلقہ مسائل میں جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ شیخ صدوق ابو جعفر محمد بن بابوی نے حکم لگایا ہے بالبطلان اے بطلان الصلاۃ، یعنی نماز کے باطل ہونے کا حکم لگایا ہے، فی صورت الشک بین الاثنین والاربع، جب 2 اور 4 کے درمیان شک ہو تو پھر اس وقت وہ کہتے ہیں کہ نماز باطل ہو جائے گی۔ تو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے 2 اور 4 کو شکوک باطلہ میں شمار کیا ہے، اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ استنادا الی مقطوعۃ محمد ابن مسلم، اس کی دلیل دیتے ہیں محمد ابن مسلم کوفی، جو کہ ایک جلیل القدر اور مشہور و معروف راوی تھے، فقیہ تھے اپنے دور کے، ان کی مقطوعہ روایت۔ قال، ان کا بیان ہے، سألتہ عن الرجل، میں نے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا، لا یدری اصلی رکعتین ام اربعا، جس کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے 2 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے۔ قال یعید الصلاۃ، تو فرمایا کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے۔ تو یہ روایت جو ہے 2 اور 4 کے شک میں نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم لگا رہی ہے۔ تو شہید اول فرماتے ہیں کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے 2 اور 4 کے درمیان شک کو مبطل قرار دیا ہے، اور شہید ثانی نے ان کی دلیل بھی یہاں پر پیش کر دی ہے۔ والروایت مجہولۃ المسئول فیحتمل کونہ غیر امام، تو یہ تو تھا شہید اول نے جو شیخ صدوق کا نظریہ پیش کیا۔ تو اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مشہور فقہائے شیعہ کا فتویٰ یہ تھا کہ 2 اور 4 کا شک اگر 2 سجدوں کو مکمل کرنے کے بعد ہو تو وہ شکوک صحیحہ میں سے ہے، اور اس میں نماز باطل نہیں ہوتی۔ تو شہید اول یہاں پر شیخ صدوق کے نظریے کو جواب دیتے ہیں اور اس کی دلیل کو جو ہے رد کرتے ہیں۔ والروایت مجہولۃ المسئول، فرماتے ہیں جس روایت سے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے استدلال کیا ہے وہ مجہولۃ المسئول ہے، یعنی محمد ابن مسلم کوفی سقفی جلیل القدر راوی فقیہ اپنی جگہ ایک بہترین شخصیت ہے، لیکن اس نے جس سے سوال کیا ہے اس کا نام تو نہیں بتایا۔ اب ہو سکتا ہے اپنے معاصرین کے ساتھ کوئی مباحثہ ہو اور ان کے ساتھ کوئی ڈسکشن ہو، اس کو وہ نقل کر رہے ہوں۔ ممکن ہے کہ غیر معصوم سے وہ سوال کر رہے ہوں، جس سے سوال کیا ہے وہ مجہول رہ گیا ہے، اس کو انہوں نے مینشن نہیں کیا، معین نہیں کیا۔ فَيُحْتَمَلُ كَوْنُهُ غَيْرَ امام، احتمال ہے کہ وہ جس سے سوال کیا ہے وہ غیر امام ہو۔ تو اگر
راوی نے غیر معصوم کے نظریے کو نقل کیا ہو تو وہ تو حجت نہیں ہوتا. تو اس لیے اذا جاء الاحتمال باطل الاستدلال، جب احتمال موجود ہے کہ انہوں نے غیر معصوم سے روایت کی ہو تو پھر یہ استدلال نہیں کر سکتے، چونکہ حجت تو معصوم کا فرمان ہوتا ہے. مع معارضتها بصحیحۃ محمد ابن مسلم عن الصادق علیہ السلام فی من لا یدری ارکعتان صلاته ام اربعون. ثانیاً جواب یہ ہے کہ یہ روایت جو کہ اصطلاح میں مضمرہ کہلاتی ہے، یعنی کہ آخری راوی نے امام کا نام نہیں بتایا بلکہ اس نے ضمیر لوٹائی ہے، سألتہ، میں نے ایک شخص سے سوال کیا. تو ثانیاً معارضہ رکھتی ہے، مخالفت رکھتی ہے وہ مضمرہ روایت صحیح ہے محمد ابن مسلم، خود محمد ابن مسلم کوفی سقفی کی ایک صحیح و سند روایت ہے جو اس نے امام صادق علیہ السلام سے نام لے کر تصریح کے ساتھ نقل کی ہے. فی من لا یدری، اس شخص کے بارے میں کہ جسے معلوم نہیں ہے کہ ارکعتان صلاتہ، اس کی نماز 2 رکعت ہے یا 4 رکعت ہے. قال یسلم و یصلی رکعتین بفاتحۃ الکتاب و یتشہد و ینصرف، کہ جب 2 اور 4 میں شک ہو تو 4 پر بنیاد رکھے، نماز ختم کرے، یسلم سلام پڑھ دے، و یصلی رکعتین بفاتحۃ الکتاب، بعد میں 2 رکعت نماز احتیاط پڑھے جس میں سورہ فاتح پڑھنی ہوتی ہے، و یتشہد، اور رکوع و سجود کر کے تشہد پڑھ لے، و ینصرف، اور نماز ختم کر دے، اس کی نماز درست ہو جائے گی. تو اس کی جو معتبر و سند روایت ہے اس میں تو تصریح موجود ہے کہ نماز باطل نہیں ہوگی بلکہ اس کو درست کیا جا سکتا ہے نماز احتیاط کے ذریعے. وفی معناہا غیرہا، اسی روایت کے معنی میں اور مضمون میں اور بھی روایات موجود ہیں. تو وسائل الشیعہ میں جو اور وافی میں جو جامع کتابیں ہیں اس معنی میں اس باب میں اور بھی روایات موجود ہیں. تو جب معتبر روایات کہہ رہی ہیں کہ وہی کافی ہے، نماز احتیاط کے ساتھ وہ نماز درست ہو جائے گی، تو کیسے انہوں نے بطلان والی روایت کو لے لیا، حالانکہ اس روایت کا تو سند کے لحاظ سے مشکل ہے، یعنی راوی تمام سچے ہیں، اس میں ثقات ہیں، قابل اعتماد ہیں، قابل بھروسہ ہیں، لیکن آخری راوی نے جس سے روایت کی ہے، جس سے سوال کیا ہے، اس کا نام موجود نہیں ہے. وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْمَقْطُوعَةِ عَلَى مَنْ شَكَّ قَبْلَ إِكْمَالِ السُّجُودِ أَوْ عَلَى الشَّكِّ فِي غَيْرِ الرُّبَاعِيَّةِ، اور ممکن ہے کہ اس مقطوعہ روایت جس کو اصطلاح میں مضمرہ قرار دیا گیا ہے کہ محمد بن مسلم سقفی نے جس سے روایت کی ہے، جس سے سوال کیا ہے، اس کی نام نہیں بتایا، ممکن ہے کہ وہ غیر معصوم ہو، اس روایت سے مراد لینا ممکن ہے، یعنی اس کی 2 قسم کی تعویلیں ہم کر سکتے ہیں. علی من شک قبل اکمال السجود، وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جس کو 2 اور 4 میں شک ہو 2 سجدے مکمل ہونے سے پہلے. اگر 2 سجدے مکمل ہونے سے پہلے اسے 2 اور 4 میں شک ہو تو وہ شک مبطل ہوتا ہے. تو جب یہ تعویل اس کے اندر ممکن ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کی یہ تعویل کر دی جائے تو پھر اس روایت پر بھی عمل ہو جاتا ہے، اور وہ جو 2 اور 4 میں شک ہوتا ہے 2 سجدے مکمل ہونے سے پہلے تو وہ شکوک باطلہ میں سے ہوتا ہے. او علی الشک فی غیر الرباعیت، یا اگر 2 اور 4 میں شک ہو 2 رکعتی نماز میں یا 3 رکعتی نماز میں، یعنی 4 رکعتی نماز میں اگر 2 اور 4 میں شک ہو وہ تو کیا ہوتا ہے صحیح شکوک میں اس سے ہوتا ہے، لیکن اگر 2 رکعتی یا 3 رکعتی میں ایسا شک ہو جائے تو وہ تو مبطل ہوتا ہے. پس جو روایت ہے 2 اور 4 کے
درمیان شک کو مبطل قرار دے رہی ہے اور شیخ صدوق علیہ رحمہ اس کو مراد لینا چاہتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہونا چاہیے کہ غیر رباعی 4 رکعتی نماز کے علاوہ نماز میں اگر ایسا شک ہو تو وہ مبطل ہوتا ہے، اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ تو اس بحث میں جو اہم چیز ہے وہ اصطلاح مقطوعہ کی جو پیش کی ہے، اور اس سے مراد انہوں نے مضمرہ لی ہے، کیونکہ روایت میں جس سے سوال کیا گیا ہے اس کا نام نہیں بلکہ اس کے لیے ضمیر غائب لوٹائی گئی ہے، سألتہو۔ ہاں جی، تو حالانکہ شیعہ کے نزدیک، شیعہ فقہا کے نزدیک روایت مضمرہ کے بارے میں بحث ہے، اکثر اس کو حجت نہیں مانتے۔ تو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے محمد ابن مسلم کے نام کو لیا ہے اور باقی سند کو دیکھا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اس میں تو امام کا نام ہی نہیں ہے جس سے سوال جواب کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بحث اس میں موجود ہے، چونکہ مقطوع روایت اصطلاح ہے، محدثین اور اہل درایا جو روایات کی اقسام وغیرہ پر بحث کرتے ہیں، وہ روایت ہوتی ہے کہ جو تابعین اصحاب امام معصوم نقل کرتے ہیں، اور یہ حجت نہیں ہوتی، لیکن شارح یعنی شہید ثانی کا مراد یہ تھی کہ یہ مضمرہ روایت ہے، یعنی امام کا نام ذکر نہیں ہے بلکہ ضمیر غائب اس میں آئی ہوئی ہے۔ احتمال ہے کہ امام سے اس نے روایت کی ہو، احتمال ہے کہ غیر امام سے روایت کی ہو۔ تو ایسی روایت کے بارے میں بھی حجیت میں کئی قول ہیں، تو ایک قول یہ ہے کہ ایسی روایت حجت نہیں ہو سکتی، چونکہ معلوم نہیں ہے کہ یہ امام معصوم کی روایت ہے یا کسی اور کی بات ہے۔ تو مقطوعہ کا اطلاق کرنا مضمرہ پر، یہ شہید ثانی نے اور بھی بعض جگہوں پر ایسا کیا ہے، حالانکہ وہ خود علم درایا کے ماہر ہیں اور ان کی کتابیں تشیع میں بڑی مشہور و معروف ہیں۔ تو البدایہ اور النہایہ ان کی کتاب ہے جو علم درایا کی کتابیں ہیں، اور اس پر کافی علماء نے شروحات وغیرہ بھی لکھی ہیں۔ تو وہ اس طرح جناب علی کیا کرتے ہیں، اصطلاح کو دوسری جگہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ علم درایا جو ہے اس پر اردو زبان میں کافی کتابیں آ چکی ہیں، سبیل سکینہ کراچی اور جناب علی جامعہ تعلیمات اسلامی وغیرہ نے اس پر کتابیں چھاپی ہیں، ان کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے۔ جامعہ تعلیمات اسلامی نے درایت الحدیث مدیر شانچی مشہد میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بلکہ جو مشہد روضہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ایک ملحق یونیورسٹی ہے، رضویہ یونیورسٹی، اس میں حدیث کے ڈپارٹمنٹ کے مسئول تھے۔ اسی طرح شیخ جعفر سبحانی صاحب کی کتاب اصول الحدیث کا ترجمہ بھی موجود ہے، اور ایک الپائگانی صاحب ہیں، ان کی بھی جو ہے ترجمہ ہو کے چھپ چکی ہے کتاب، اور علی نصیری صاحب کی کتاب علوم حدیث بھی ترجمہ ہو کے چھپ چکی ہے۔ پرانے دور میں بھی کافی علماء نے علوم حدیث کی کتابیں لکھی تھیں اور وہ بھی موجود ہیں، اگر ہارڈ زیادہ نہ ہو تو پی ڈی ایف کی صورت میں یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو مشہور کا نظریہ کیا تھا اس بحث میں کہ 2 اور 4 میں شک ہو تو 4 پر بھی نہ رکھی جائے، بعد میں 2 رکعت نماز کھڑے ہو کر احتیاط پڑھی جائے۔ شرط یہ تھی کہ 2 سجدے مکمل ہونے کے بعد یہ شک ہو، اور اس کے لیے انہوں نے عمار صاباتی عراقی جو تھا اس کی کئی موثقہ روایات سے استفادہ کیا تھا، اور نصوص خاصہ بھی موجود تھیں۔ صحیح محمد ابن مسلم بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے، ایک شخص 2 اور 4 میں شک کرتا ہے تو فرمایا سلام پڑھے اور پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز احتیاط اور تشہد اور ختم کرے نماز کو۔ لیس علیہ شیء، اس پر اور کچھ نہیں۔ وسائل الشیعہ باب 11 ابواب الخلل فی الصلاۃ میں ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ اپنی کتاب مقنع میں، ان کی توضیح المسائل کی طرح 2 کتابیں ہیں، مقنع اور ہدایہ،
تو مقنع میں فرماتے ہیں کہ اس شخص سے نماز باطل ہو جائے گی، چونکہ صحیح علا بن رزین کوفی ہے عن محمد ابن مسلم سألتہ عن الرجل لا یدری صلی رکعتین امربان قال یعید الصلاۃ، یہ بھی اسی باب میں ہے، لیکن یہ سابقہ نصوص کے مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ اس سے مراد لیا جائے گا کہ اگر 2 سجدے مکمل ہونے سے پہلے یہ شک ہو تو وہ مبطل ہوتا ہے، یا پھر جیسا کہ شہید ثانی نے فرمایا کہ غیر رباعی 4 رکعتی نماز کے علاوہ میں اگر ایسا شک ہو تو وہ مبطل ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو اصطلاحات رجالی ہیں اور درائی ہیں، حدیث کی اصطلاحات ہیں، ان کے اوپر کافی کتابیں موجود ہیں، ان پر کام ہونا چاہیے، کیونکہ روایات سے ساری فقہ اور سارے احکام شرعی بلکہ تمام علوم اس سے لیے جاتے ہیں۔ تفسیر میں حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، فضائل مصائب میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اخلاقیات میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور جتنے بھی علمی دینی جو معارف ہیں عقائد میں اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو علم حدیث پہ کام ہونا چاہیے، بہت زیادہ کتابیں اردو زبان میں ترجمہ اور تالیفات ہیں۔ شیخ بہائی کی ایک کتاب تھی وجیزہ کے نام سے، علم درایا کے حوالے سے، اس کا ترجمہ بہت عرصہ پہلے مرتضی حسین صدر الفاضل یا اس طرح کوئی مشہور شخصیت تھے، انہوں نے کیا تھا ترجمہ، وہ بھی موجود ہے۔ یعنی 50-60 کتابیں ہیں، اگر ان کو جمع کیا جائے تو اس علم کی چھوٹی بڑی، تو ان سے استفادہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو مزمرہ ہم کہہ رہے تھے، اس کے بارے میں ایک علمی جو بحث کی جاتی ہے علم درایا اور رجال شیعہ میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک قول تو مطلقاً حجت نہیں ہے، لیکن ایک قول ہے تفصیل کا، کہ اگر محمد ابن مسلم کوفی سقفی جلیل القادر فقیہ راوی اس طرح کی کوئی شخصیت ہو تو اس کی مزمرہ حجت ہو سکتی ہے، اور اگر کسی غیر معروف درمیانے درجے کے راوی کی مزمرہ ہو، یعنی امام کا نام اس نے نہ لیا ہو، تو پھر اس کی مزمرہ حجت نہیں ہوتی۔ تو وہ یہ تفصیل کیوں دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے جو مثلا درمیانے درجے کے راوی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے کسی بڑے راوی سے یا کسی اس طرح غیر معصوم سے بھی سوال کی ہو، لیکن محمد ابن مسلم کوفی جیسے اور زرارہ اور ابو بصیر جیسے جلیل القادر راوی ہوتے ہیں، وہ تو غیر معصوم کی روایت نقل ہی نہیں کرتے، تو پھر ان کی روایات میں اضمار کیوں آ جاتا ہے؟ چونکہ انہوں نے بڑی بڑی کاپیاں اور دفاتر وہ لکھے ہوئے تھے حدیث کے، ایک معصوم کے پاس جاتے تھے تو اس کو ابتدا میں لکھتے تھے قال الصادق و قال الامام الباقر علیہ السلام، تو پرانے محدثین جب ان کی جو دفتر حدیث ہوتا تھا ان کے درمیان سے وہ روایت کو لیتے تھے تو پھر اسی طرح اس کو نقل کر لیتے تھے، حالانکہ اس کی مراد اس کاپی کے شروع میں جو لکھا ہوتا تھا قال الامام الباقر علیہ السلام وہ ہوتی تھی، لیکن وہ ادھر نہیں جاتے تھے بلکہ اسی جو سامنے جس صفحے کو وہ استفادہ کر رہے ہیں اسی کو لے لیتے تھے۔ پرانے دور کی امام صادق علیہ السلام کے فرزند علی ابن جعفر کی جو کتاب آج موجود ہے کتاب المسائل، وہ بھی اسی طرح ہے کہ وہ مثلا ایک امام کی احادیث کو نقل کرتے ہیں تو شروع میں اس کا نام لکھتے ہیں، بعد میں اس کی سینکڑوں روایات بھی نقل کر لیتے ہیں، تو بار بار امام کا نام نہیں لکھتے۔ تو ہو سکتا ہے جناب محمد ابن مسلم کوفی کی جو مثلا دفتر حدیث تھی، ان کی جو کتاب حدیث تھی، اصل بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس سے روایت لی گئی ہو، لیکن نقل کرنے والے نے اس کے شروع میں جو اس نے امام معصوم کو مینشن کیا تھا اس کو جو ہے معین نہ کیا ہو۔